حضرات، دینی بھائی اور بہنوں، ہمارے اس یوٹیوب چینل سے جڑنے والے اور تعلق رکھنے والے، ہمیشہ سننے اور سنانے والے جتنے ساتھ ہمارے بھائی بہن دوست احباب ہیں، سب کو ہم سب سے پہلے تو عید کی مبارکبادی پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں پورے ماہ رمضان میں جو اپنی عبادت اور اطاعت اور نیک اعمال کرنے کی توفیق دی، اللہ تعالیٰ ان کو قبول کر لے، اور اپنے جن بندوں کو اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کی برکت سے جہنم سے آزاد کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم سب کا شمار اللہ تعالیٰ ان میں کر دے۔ دوستو، رمضان جو خیر برکت لے کر کے آیا تھا، وہ دیکھتے ہی دیکھتے اتنی تیزی کے ساتھ گزر گیا کہ اگر آپ سوچیں تو معلوم پڑتا ہے کہ کب آیا کہ چلا گیا، انسان کو احساس ہی نہیں، کتنی تیزی سے گزر جاتا ہے وقت، کتنی تیزی سے گزر رہا ہے۔ اس سے ہمیں عبرت و نصیحت حاصل کرنی چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ہماری زندگی کے دن اور شب و روز ایسے ہی تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں، اور ہم ایک ایک منٹ، ہم میں سے ہر انسان اپنی قبر، اپنے موت کے قریب جا رہا ہے۔ یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقیہ، اے انسان، ایک ایک قدم تو اپنے رب کے پاس قریب جا رہا ہے، ایک ایک منٹ زندگی ختم ہوتی جا رہی ہے اور تو اپنے رب کے قریب پہنچتا جا رہا ہے، قبر اور کے قریب جا رہا ہے۔ فملاقیہ، پھر ایک دن ایسا ہوگا کہ دن کی ساری گھڑیاں ختم اور تو اپنے رب کے پاس پہنچ گیا۔ ہم سب کو عبرت و نصیحت حاصل کرنی چاہیے، خوشی بھی ہے اور ہمیں فرحت اور مسرت بھی کا احساس بھی ہونا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ اپنی زندگی کا محاسبہ بھی ہونا چاہیے کہ ایک ایک دن خیر برکت کے ہوں یا غیر خیر برکت کے جو بھی گزر رہے ہیں، ہماری زندگی کو مٹاتے ختم کرتے جا رہے ہیں، اور ہر ہر قدم پر ہم قبر کے قریب، قبر اور موت کے قریب جا رہے ہیں۔ دوستو، رمضان تو گزر گیا، اللہ کرے ہمارا اور آپ کا شمار مقبولین میں سے ہو۔ رمضان کے بعد بھی ہماری کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ رمضان گزارا، صحت اور عافیت اور خیر و بخوبی کے ساتھ گزارا رمضان۔ اب رمضان کے بعد ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ دوستو، ہر انسان اپنا پروگرام جب مکمل کر لیتا ہے تو سوچتا ہے کہ کتنی کامیابی ہوئی اور کتنی ناکامی ہوئی، یہ بہت ہی ضروری ہے۔ آئیے رمضان کے متعلق سب سے پہلے ہم اپنا محاسبہ کریں۔ 30 دن کا روزہ رکھا، مقصد صرف تھا لعلکم تتقون، لوگو ہم نے روزہ تم پر اس لیے فرض قرار دیا ہے تاکہ روزے کی برکت سے تمہارے اندر تقویٰ آ جائے۔ دوستو، پورا ماہ رمضان ہم میں اور آپ میں سے ہر انسان نے بڑی محنت اور مشقت، قیام اور صیام، صدقات و خیرات، اعمال صالحہ کے ذریعے گزارا۔ اب غور کرنا یہ ہے اور محاسبہ اس بات کا کرنا ہے کہ آیا روزے کے مقصد میں ہم کامیاب ہوئے کہ نہیں ہوئے، ہمارے اندر تقویٰ آ گیا یا کہ نہیں آیا۔ یہ محاسبہ کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ واتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر انسان اپنا محاسبہ کرے۔ محاسبہ انسان کے لیے فرض ہے۔ دوستو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سب سے عقل مند انسان ہے الکیس من دان نفسہ، جو اپنے نفس کا، اپنی ذات کا محاسبہ کرتا ہے۔ اب یہ محاسبہ کیسے کریں؟ قرآن پاک کی آیات ہم آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں، جس میں متقین اور اہل تقویٰ کی علامات، نشانیاں اور خوبیاں بیان کی ہیں۔ ہر انسان ہر چیز اپنی خوبی سے پہچانی جاتی ہے، ہر چیز اپنی صفات اور اپنی خوبی سے پہچانی جاتی ہے۔ آخر تقویٰ کی بھی کچھ خوبیاں، کچھ علامات ہیں۔ اگر وہ علامات ہمارے اندر آ چکی ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ ہمیں تقویٰ نصیب ہوا رمضان کی برکت سے، اور پھر ساتھ ساتھ دعا کرتے رہیں کہ تقویٰ برقرار رہے ہمارا۔ اور اگر ہم نے ان آیات پر غور فکر کرنے کے بعد دیکھا، اپنے اعمال کا محاسبہ کیا رمضان کے بعد کہ ہمارے اندر تو یہ خوبیاں ابھی تک پیدا نہیں ہوئی ہیں، تو اس سے فائدہ ہوگا کہ آپ کے اندر یہ فکر پیدا ہوگی کہ ہم اپنے اندر وہ خوبیاں پیدا کریں، احساس ذمہ داری ہوگا۔
قرآنی آیات اس سلسلے میں بہت زیادہ ہیں جس میں متقین کی علامات بیان کی گئی ہیں، لیکن صرف ایک مقام پر ہم آپ کو ایک قرآن پاک کا ایک مقام جہاں متقین کی اور وہ متقین جس کے لیے جنت اللہ نے بیان بنائی ہے، ان کی تقریباً 5-6 خوبیاں بیان کی گئی ہیں۔ ہم وہی ایک مقام آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 133 سے لے کر کے 136 تک، 133 سے لے کر کے 37 تک یا 36 تک، یہ آیات آپ کے سامنے ہیں۔ ان کا آپ مطالعہ کریں، غور فکر کریں، اور پھر اپنے اعمال کا محاسبہ کریں کہ ہمارے اندر تقویٰ آ جانا رمضان کی برکت سے کہ نہیں۔ رب العالمین فرماتے ہیں، اے ایمان والو، جنت حاصل کرنے اور اپنے مغفرت اور بخشش کرانے میں ذرا جلدی کر لو، اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کر لو جس جنت کی لمبائی چوڑائی آسمانوں زمینوں کے برابر ہوگی، اور یہ جنت صرف متقین کے لیے تیار کی گئی، اعدت للمتقین، یہ جنت متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب متقین ہیں کون؟ متقین کی علامات اور ان کی صفات کیا ہیں دوستو؟ نمبر 1، سب سے پہلی علامت اور پہلی صفت اور خوبی اللہ تعالیٰ نے متقین کی، اہل تقویٰ کی یہ بیان کیا کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو خوشحالی اور پریشانی، خوشی اور غمی، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ خرچ کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، یہ سب سے بڑی علامت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رب کے غضب، ایک متقی جو ہوتا ہے، اہل تقویٰ جو ہوتے ہیں، وہ اللہ کے غضب، اللہ کے قہر، اللہ کے عذاب سے ہر وقت بچنے کی فکر کرتے ہیں، اور اللہ کے غضب، اللہ کے قہر، اللہ کے عذاب سے سب سے بڑا عمل جو کہ مومن کو بچانے والا ہے وہ صدقہ خیرات ہے۔ اللہ سبحانہ فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، لوگوں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، گرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کر کے کرو۔ جو انسان اللہ کی راہ میں تنگ دستی، خوشحالی، امیری، غریبی، ہر حال میں اپنے استطاعت کے مطابق ہر وقت صدقہ خیرات کرتا ہوگا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے اندر تقویٰ آ گیا ہے، جہنم سے بچنے کی فکر اس کے اندر پیدا ہو گئی ہے دوستو۔ یہ پہلی نشانی ہے۔ ہم بڑے اختصار کے ساتھ بات کرتے ہیں تاکہ زیادہ باتیں آپ کے سامنے آ جائیں۔ نمبر 2، آج کتنی بڑی، کتنی اشد ضرورت ہے اس کی، والکاظمین الغیظ۔ متقین کی دوسری علامت اللہ نے یہ بیان کی کہ جب ان کو غصہ آ جاتا ہے، کسی نے ان کو گالی دے دی، کسی نے برا بھلا کہہ دیا، کسی نے کچھ زیادتی کر دی، غصہ تو آ گیا، بشری تقاضے کے مطابق غصہ آ گیا۔ غصہ آ گیا تو کبھی اپنے غصے کو استعمال نہیں کرتے ہو، والکاظمین الغیظ، غصے کو پی ڈالتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا یہ عمل ہے دوستو۔ سامنے والے نے اپنی حرکتوں سے، ظلم زیادتی سے ہم کو غصہ دلایا، ہمارا دل تو ہی چاہتا ہے اس کا سر پھوڑ دیں، کچھ نہیں 2-4 گالیاں دے کر کے باتیں سنا دیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے والکاظمین الغیظ، غصہ آیا تو غصے کو پلانے۔ آپ غصہ استعمال کرنے کا انجام اور ہوگا، اور اگر غصہ پی ڈالیں تو اس کا انجام بہت اچھا ہوگا۔ ترمذی کی حدیث، ایک شخص آیا، کہا یا رسول اللہ اذنی، آپ مجھے کچھ وصیت کریں۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہیں کرنا۔ چلا گیا انسان، پھر دوبارہ آیا کچھ دنوں کے بعد، یا رسول اللہ آپ مجھے کچھ نصیحت کر دیں۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، پھر آپ نے وہی لا تغضب، یہ غصہ مت کرو، پھر واپس چلا گیا۔ پھر تیسری مرتبہ آیا، اس کو اطمینان نہیں ہو رہا تھا، یا رسول اللہ آپ مجھے کچھ نصیحت کر دیں، کچھ وصیت کریں۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، تم غصہ نہ کرو، یعنی غصہ استعمال نہ کرو، غصہ آ جائے تو غصے کو پی ڈالو، والکاظمین الغیظ۔
صحابی واپس گئے، کہتے پورا سال بھر میں اپنے حالات کا جائزہ لیا، ریسرچ کیا کہ آخر 3 مرتبہ میں نبی علیہ السلام کے پاس گیا کہ آپ مجھے وصیت کریں، نصیحت کریں، لیکن اللہ کے رسول نے ایک ہی چیز کی وصیت کی، لا تغضب، اس کی غصہ نہیں کرنا، اس میں کیا برائی ہے؟ صحابی کہتے ہیں سال بھر اپنے حالات کا جائزہ لیتا رہا، فوجدت ان الشر كلها في الغضب، آخر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ سارے معاملات اسی وقت خراب ہوتے ہیں جب انسان غصہ استعمال کرتا ہے، اور غصہ اگر پی ڈالے تو بہت سارے شر سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ نمبر 3، والعافین عن الناس، لوگوں سے بدلہ لینے کے بجائے درگزر کر جانا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ جس کے اندر جتنا زیادہ تقویٰ ہوگا اس کا تقویٰ لوگوں کو معاف کرنے پر آمادہ کرے گا، اور جس کے اندر معاف کرنے کا جتنا جذبہ کم ہوگا اتنا ہی تقویٰ کم ہے اس کے اندر۔ غالباً اسی لیے اس حدیث پر غور کریں جو میں بات کہہ رہا ہوں کہ معاف کر دینا، درگزر کر دینا، یہاں بھی اللہ کے ہاں بھی۔ کبھی انسان کہتا ٹھیک ہے یہاں تو چھوڑ دیتا ہوں لیکن وہاں ملیں گے، وہاں بدلہ لیں گے، تو آپ نے معاف کیا کیا؟ دنیا بدلہ لیتے تو اچھا تھا، ایسے معاف کرنے سے بدلہ لینا اچھا تھا، آپ تو دھمکی جو وہاں بدلہ لے گئے تو آپ نے معاف نہیں کیا۔ معاف کریں کہ ہم نے معاف کیا، اللہ بھی تجھے معاف کر دے، درگزر، تاکہ اس وجہ سے اس کو کوئی پکڑا نہ ہو، یہ ہے معاف کرنا۔ نبی علیہ السلام کائنات میں سب سے زیادہ تقویٰ والے تھے، سب سے زیادہ تقویٰ والے تھے۔ اسی لیے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا فرمان یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول نے زندگی بھر کبھی بدلہ نہیں لیا۔ کیوں؟ آپ کے اندر تقویٰ تھا، اور تقویٰ کی علامت ہے معاف کرنا، درگزر کرنا۔ اگر دوستو ہمارے اندر معاف کرنے کا جذبہ پیدا ہو گیا تو سمجھ جاؤ رمضان میں ہم کامیاب ہو گئے، ہم نے روزہ رکھا اور تقویٰ مجھے مل گیا۔ نمبر 4، واللہ یحب المحسنین، احسان کرنے والوں کو اللہ بہت ہی زیادہ پسند کرتا ہے۔ یعنی چوتھی چیز یہ کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہم احسان اور بھلائی کرنے والے بن جائیں، یہ تقویٰ کی علامت ہے۔ تقویٰ کی چوتھی علامت یہ ہے کہ آپ اللہ کے مخلوق کو اپنے ذات سے فائدہ پہنچانے والے بن جائیں، اپنے قوت سے، اپنی طاقت سے، اپنے مال سے، اپنے علم سے، اپنی سوجھ بوجھ، اپنی رائے سے اللہ کے مخلوق کو جتنا زیادہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے اندر تقویٰ آ چکا ہے، ہمارا شمار اللہ تعالیٰ کے متقین میں ہو چکا ہے، ہم روزہ رکھنے میں کامیاب۔ دوستو یہ علامات ہمیں ان اپنے حالات کا محاسبہ کریں کہ رمضان تو گزر گیا، ابھی تازہ بتازہ رمضان گزرا ہے، ابھی کل عید ہوئی، آج ہمارا محاسبہ کر لیں تازہ بتازہ کہ آخر ہم پتہ لگائیں کہ رمضان سے ہمیں فائدہ حاصل ہوا کہ نہیں۔ سب سے بڑا مقصد تقویٰ آ جانا، تقویٰ آ جائے کہ نہیں اس پر ہم محاسبہ کریں، اگر کوتاہی ہے تو توبہ استغفار کر کے اصلاح کریں، اور اگر ہم کامیاب ہو گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے مزید کی دعا کریں اور استقامت کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر تقویٰ باقی رکھے۔ باقی اور باتیں ہیں ان کا تذکرہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل تقویٰ بنائے اور سب کو متقین میں شامل کر لے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔